السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجاہد حسین کورائی۔ اور میرے عزیز دوستو، کام کرتے کرتے جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے یار ایسی میں کوئی کام کروں یا ایسا کوئی ریفریشمنٹ کروں کہ جس سے میری روح ہے اس کو آسودگی ملے، اور میرا جو یہ برین ہے یا میرا جو مائنڈ ہے، میرا یہ جو ذہن ہے، یہ کھل جائے، یہ ٹوٹلی فریش ہو جائے۔ اس میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے بتائے، اور اس میں جو ہمارے اللہ نے کلام مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقہ بتایا اس کی آسودگی کا اور اس کو فریش کرنے کا، وہ طریقہ ہے نماز۔ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بالکل جو ہیومن بیٹری ہے اور جو انسانی ذہن اور دماغ ہے، یہ چارج ہو جاتا ہے، یہ فریش ہو جاتا ہے۔ اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اور مختلف تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، اس کے ہم نے تابع ہونا ہے، اور کچھ اس کو منسوب کرتے ہیں جس طریقے سے کہہ دیا تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ انہوں نے وہ نماز شاید نہیں پڑھتے تھے، جب وہ نماز کی طرف ان کی رغبت ہوئی تو وہ اس کو کہتے تھے یار یہ بہت اچھا جو ہے نا ایکسرسائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو روایتی مسلمان ہیں، ہم جو وراثتی مسلمان ہیں، ہم بھی اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی عالم کے پاس ایک سوال کیا گیا، اسے کہا گیا جی روزے کا طبعی جو فزیکل اسپیکٹس ہے اور جو اس کے بینیفٹس ہیں، اور وہ بینیفٹس بہت اچھے ہیں، اسی طریقے سے اور یہ جو نماز ہے، نماز کا بھی ایک اچھا ہے، جس طریقے سے ہم اس کو اگر ایکسرسائز کی حوالے سے دیکھیں تو ان سے کہا گیا جی بہت سارے اس کے طبعی فوائد ہوتے ہیں جو سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، نے کہا جی جب ایک انسان جہاد پہ جاتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا طبعی فائدہ مجھے بتائیں، اس کا فزیکل اسپیکٹس کیا ہے، اس کا جو ہماری زندگی ہے، ہماری جو لائف ہے، اس کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے کہ انسان تو شہید ہو گیا، اس کی تو موت واقع ہو گئی، اور موت کے بعد اس کی باڈی کو اس کی تدفین کی جائے گی، یا باڈی جو ہے نا ایسی جگہ کے اوپر وہ موت واقع ہوتی ہے جہاں پر اس کی تدفین ہی نہیں ہوتی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ؟ اس کے اوپر سوال کرنے والے حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی ہم انسان ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے طبعی فائدے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ حکم آتا ہے اپنے رب کی طرف سے، اپنے مالک کی طرف سے، تو اس کو ماننا لازمی ہوتا ہے۔ تو جو انسانی بیٹری ہے وہ نیچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جتنا ہم نیچر کے قریب جاتے ہیں اتنا ہی ہم ریفریش ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں، اور جتنا ہی ہم نیچر سے دور محلات کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہماری جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں اور مختلف ڈیزیز ہمیں پکڑ لیتی ہیں، جکڑ لیتی ہیں۔ تو انسان جب اس رشی لائف کے اندر آتا ہے، بزی لائف کے اندر آتا ہے، انہیں ان کھلی کائنات کا اور اس یونیورس کا پھر جا کے ادراک ہوتا ہے کہ یار جنگلوں کے فوائد کیا ہیں، یار وہ صحرائی فوائد کیا ہیں، یار وہ گاؤں کا ماحول کتنا پرسکون اور کشادہ اور کتنا خوبصورت ہے، یار وہ کھیتوں کی جو کھلیانیں ہیں اور لہراتے ہوئے لہلہاتے ہوئے وہ جو سرسبز کھیت ہیں، وہ کتنے خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بہت ساری اس کی چیزیں ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں، لیکن فطرت کے ساتھ جڑے رہیے اور خود کو بھی چارج کیجئے اور اپنی باڈی کو بھی چارج کیجئے۔ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں
وہ پڑھ لکھ کے اتنی وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اویل کر سکیں، تو وہ پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ شہروں سے کما کر وہ گاؤں کی طرف بھیجیں، دیہاتوں کی طرف بھیجیں، تاکہ وہاں پر جو ان کے وسائل ہیں وہ بڑھیں، وہ زیادہ سے زیادہ۔ میرے عزیز دوستو، تو میں نے بھی آج سوچا کہ یار اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آج یہ ایک اپنا بچپنے کو یاد کیا جائے کہ جب ہم درختوں کے ساتھ وہ رسیاں باندھ کے اس کا جھولا بنایا کرتے تھے اور اس میں جھولا کرتے تھے۔ اور آج تو ظاہر جدید دور ہے اور جدید بچے ہیں، برگر بچے ہیں، تو ان کے لیے ہر چیز بنی بنائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں اور خود کو ریفریش کریں۔